بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی خوش خط لکھائی سیکھنے کی یہ ہماری آج تیسری کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ والی دو شیپس بنانی سیکھی تھیں جو کہ یقیناً آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہوگی۔ تو آج کی کلاس میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ یہ جو شیپس ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آج کی جو کلاس ہے اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حروف کا سر بنانے والے نشانات اور علامات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ جو ایک حرف ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا سر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا دھڑ ہوتا ہے۔ جو سر ہوتا ہے وہ بھی 50% ہوتا ہے اور جو دھڑ ہوتا ہے وہ بھی 50% ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دو لائنیں ہیں اور لائنوں کا جو طریقہ ہے وہ میں بہت ہی تفصیل سے آپ کو دو پچھلی کلاسوں میں سمجھا چکا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ابھی جا کے دیکھ لیں۔ دیکھیں، اب میں مثال کے طور پر لکھتا ہوں جیم، ٹھیک ہے جی۔ اب جو جیم میں لکھتا ہوں اس کو میں یہاں سے شروع نہیں کر سکتا کہ میں نے یہاں سے شروع کیا اور یہاں پہ میں نے ایسے کر کے جیم کو مکمل کر دیا، ایسے نہیں۔ جیم جو ہے اس کا جو 100% حصہ ہے، 50% ہے یہ والا حصہ، یہ والا، اور جو بقیہ 50 ہے وہ یہ والا یہاں تک۔ یعنی کہ اگر میں اس لکیر کو کھینچ کے یہاں تک لے آؤں، سمجھ آ رہی ہے نا، تو یہ جو اوپر والا ہمارا حصہ ہے یہ ہے 50%، اور جو نیچے والا یہ والا حصہ ہے گولائی ہے یہ ہے 50%، 50%۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب دیکھیں، اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ والی شیپس بتائی تھیں۔ یہ والی جو شیپ ہے میں نے آپ کو یہ لکھنی سکھائی تھی، امید ہے آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ اور اگر آپ نے یہ والی ہماری کلاس نہیں دیکھی تو اس سے پچھلے والی کلاس میں نے دوسری کلاس میں یہ سمجھایا تھا۔ تو دیکھیں، 50% سر اور 50% دھڑ۔ اب یہاں میں نے کیا کیا کہ اوپر والا جو 50% تھا وہ چھوڑ دیا خالی، اور نیچے لکھا تو یہ کتنا خراب لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں نے یہاں سے شروع کیا، 50% اوپر لکھا یہاں تک اور 50% یہاں سے یہاں تک لکھا، تو یہ بہت ہی خوبصورت ہمارا جیم بن گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو میں نے یہ والی شیپ آپ کو سکھائی تھی یہ تو ہماری ہے جی 50% ہماری، اس نے ان دونوں لائنوں کے جو درمیان فاصلہ ہے اس کو 50% اس نے کور کیا ہوا ہے اس شیپ نے۔ اب جو اس کے اوپر والی شیپ ہے وہ کون سی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری اس کے اوپر والی شیپ، جس طرح ہم گنتی میں لکھتے ہیں نا 7، وہ والی۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ شیپ یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اس کے اوپر آ کے فٹ کر دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، 50% ہماری یہ والی جو سر ہے اور 50% بقیہ ہمارا اس کا دھڑ ہے، اس کا جسم ہے۔ تو یہ دونوں جو حصے ہیں یہ مکمل کرنے کے بعد ہمارا جیم جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بن چکا ہے۔ اسی طرح جو باقی حروف ہیں الف سے لے کر یہ تک، ان کی بھی جو پیمائش ہے وہ 100% ہی ہے۔ کچھ ہیں جو 50% ہیں جو شروع ہی نیچے سے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو ہمیشہ، جس طرح ہمارا رے ہے، اب یہ شروع ہی نیچے والے حصے سے ہوگا۔ اگر ہم اس کو اوپر والے حصے سے شروع کریں اور یہاں تک لے کے آئیں تو پھر یہ دیکھیں کیا چیز بن گئی ہے، یہ غلط ہے نا۔ تو پھر کچھ ایسے حروف ہیں جو ہیں ہی 50 نیچے والے حصے میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ ہیں جو، اب یہ جو حروف ہیں، حروف جو ہم سیکھیں گے کہ کون کون سے حروف کہاں سے شروع ہوں گے، اس کے لیے میں ایک الگ سے کلاس لے کے آؤں گا پوری۔ اس میں آپ کو حروف تہجی لکھنا، پیمائش کے حساب سے حروف تہجی لکھنا سکھاؤں گا۔ اب دیکھیں، جو سر بنانے والے حروف ہیں نا
میں نے آپ کو یہ تو سمجھا دیا کہ حروف کا سر کون سا ہوتا ہے اور حرف کا دھڑ کون سا ہوتا ہے۔ حروف کا سر اور دھڑ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سا ہوتا ہے۔ جو سر بنانے والی شیپس ہیں، جو سر بنانے والی اشکال ہیں، وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ کل 9 ایسی اشکال ہیں جن سے حروف کا سر بنتا ہے۔ اور جو دھڑ بنانے والے ہیں وہ یہ 2 ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک نون کی شکل ہے اور دوسری چاند کی شکل ہے، مون کی شکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا دھڑ، اور یہ ہمارے ہیں سر۔ اب دیکھیں، میں کیا کرتا ہوں کہ یہ والا جو چھوٹا الف ہے، اس کو میں یہاں سے میں نے اس طرح سے جوڑا، چھوٹا الف، اور پھر میں نے اس کو اس طریقے سے گول کیا تو یہ ہمارا نون بن گیا۔ اب اگر میں اس کے ساتھ بڑا الف لگاتا ہوں تو یہ ہمارا لام بھی بن گیا۔ یہ بڑا الف ہے، چھوٹا الف لکھا تو نون بن گیا، اور اگر میں اس کے ساتھ بڑا الف جوڑتا ہوں تو ہمارا لام بھی بن گیا۔ اب جو یہ والا 2 ہے، اس کو میں اس کے ساتھ ایسے لگاتا ہوں اور پھر اس کو یہاں سے مکمل کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا سواد بن گیا۔ اب جو یہ والا 3 لکھا ہوا ہے، اس کو میں اس شکل کے ساتھ ملاتا ہوں تو یہ ہمارا خوبصورت طریقے سے سین لکھا گیا ہے۔ اگر میں آپ سے ویسے کہوں نا کہ آپ مجھے سین لکھ کے دکھائیں تو آپ کبھی بھی مجھے اس طرح خوبصورت سین لکھ کے نہیں دکھا سکتے۔ اب میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے کہ آپ نے نون کی شکل لکھنی ہے اور ساتھ آپ نے یہ والا 3 جوڑ دینا ہے تو آپ کی خوبصورت طریقے سے سین لکھی جائے گی، جو کہ بچوں کو اور بڑوں کو سین اور سواد لکھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ جو ہمارا یہ والا سر ہے، یہ ہے 4 لکھا ہوا، جس طرح ہم گنتی میں 4 لکھتے ہیں، تھوڑا سا آپ نے ترچھا کر دینا ہے۔ یہ میں اس والی شکل کے ساتھ اگر آ کے جوڑتا ہوں، یہ دیکھیں ایسے اور ایسے، تو کتنے خوبصورت طریقے سے ہماری عین لکھی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے ساتھ جوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ہماری عین لکھی گئی ہے۔ اب دیکھیں، جو یہ والی ہماری شیپ ہے نا، 7 والی، یہ میں نے کیا لکھا؟ 7، اور پھر اس کو ادھر سے ایسے آ کے یہاں تک مکمل کیا تو یہ ہمارے 2 نقطوں والی کاف بن گئی۔ اگر آپ اسی 7 کو اٹھائیں اور اس والی شیپ کے ساتھ آ کے لگائیں جو میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں میں نے 7 لکھا ہے ایسے، یہ والا 7 اٹھانا ہے، یہ والا نہیں، یہ تو ہے جیم کے لیے، یہ والا آپ نے 7 اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ آ کے جوڑنا ہے نون کی شکل کے ساتھ، اور پھر ایسے آپ نے اس کو ساتھ ملا دینا تو ہماری کاف لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہماری یہ والی جو قومے کی شکل ہے، جو ہماری قومے کی شکل ہے یہ والی، اگر میں اس کو یہاں پہ آ کے لکھتا ہوں ایسے کر کے تو دیکھیں یہ ہماری خوبصورت طریقے سے یہ بن گئی ہے اس سے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو دوبارہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ ایک نون کی شکل لکھی، اور لکھنے کے بعد میں اس کے ساتھ یہ والی شیپ جو ہے یہ لے کے آ کے ملا دیتا ہوں تو ہماری یہ بھی لکھی گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ حروف کا سر کون سا ہے اور دھڑ کون سا ہے، پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن اشکال کے ساتھ حروف کے ساتھ ہم سر بناتے ہیں وہ یہ والی 9 اشکال ہیں، اور جو دھڑ ہے، جو باڈی ہے حروف کی، وہ کون سی ہے؟ ایک نون کی شکل ہے اور دوسری مون کی شکل ہے، چاند کی شکل ہے۔ ان دونوں شکلوں کی پریکٹس میں پہلے بہت آپ کو تفصیل سے کروا چکا ہوں، اور آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حروف کے سر کون کون سے ہوتے ہیں: چھوٹا الف، بڑا الف، 2، 3، اور یہ گنتی والا 4، یہ اردو گنتی والا 7، یہ عام گنتی جو ہے ہماری انگلش گنتی، اس کے اندر جس طرح سے ہم 7 لکھتے ہیں
یہ وہ والا 7 ہے، اور یہ کوما یا آپ اس کو ترچا سی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ پڑا الف یا زیر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ان اشکال کو آپ نے پریکٹس میں لے کے آنا ہے۔ جب ان کو آپ ان دونوں کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کے جو لفظ ہیں، جو حرف ہیں، وہ خود بخود سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سمجھانے والے تو بہت ہیں، لیکن اس انداز میں آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔ اگر آپ کو اردو کی لکھائی سیکھنے میں ہماری ویڈیوز سے آسانی ہوتی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور خود بھی اس کی پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ جب چاہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 دنوں میں آپ کے سوال کے جواب کی جو ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر آپ میری لکھی ہوئی کتابوں سے سیکھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، یا کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کریں تو آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔